بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذالک الفوز العظیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس سے پہلی آیہ کریمہ میں گزر چکا ہے کہ جو لوگ دعوی اسلام بھی رکھتے ہیں لیکن جانی اور مالی جہاد سے جی چراتے ہیں، ان کے بارے ارشاد ہوا کہ ان کے پاس اگر مال اور اولاد ہے، عہدے اور رتبے ہیں، دنیاوی مقام و مرتبے بھی ہیں، تو یہ چیزیں بھی ان کے لیے باعث عذاب ہیں۔ حالانکہ یہ منافقین جو تھے یہ دکھاوے کے لیے صحیح لیکن نمازیں پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، بظاہر ارکان اسلام پہ عمل بھی کرتے تھے، لیکن اندر سے انہیں اسلام کی حقانیت پہ یقین نہیں تھا۔ اس کا پول اس وقت کھلا جب دنیاوی مفادات زد میں آئے۔ اب یہ جو قصہ یہاں چل رہا ہے یہ غزوہ تبوک کا ہے۔ تبوک میں بہت سی مشکلات تھیں۔ ایک تو یہ عالم تھا کہ گرمی زوروں پر، دوسرا عارضہ یہ تھا کہ سفر بہت لمبا تھا، سینکڑوں میلوں پہ تھا، تیسری یہ بڑی بات تھی کہ مقابلہ کیسر سے تھا، اور کیسر اس وقت دنیا کی سپر پاور تھا۔ دو ہی سپر پاور تھی اس وقت دنیا میں جنہیں دنیاوی زبان میں سپر پاور کہتے ہیں، کیسر اور کسریٰ۔ تو کیسر نے ارادہ کیا ریاست اسلامی پر حملہ کرنے کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا مقابلہ سرحد پر ہوگا، ہم کیسر کی فوجوں کو مدینہ منورہ تک آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضور تبوک تشریف لے گئے۔ ایک بڑا عارضہ یہ تھا کہ پچھلے سال کھجوروں کی فصل اچھی نہیں ہوئی تھی اور اس سال بہت اچھی فصل تھی، لوگ قحط سالی کے مارے ہوئے تھے اور اس سال فصل بھی تیار تھی، گرمی بھی زیادہ تھی، سفر بھی لمبا تھا، مقابلہ بھی سخت تھا۔ تو وہ لوگ جو نماز روزے میں تو ساتھ دیتے رہے، جب جان اور مال کی قربانی کا وقت آیا تو بہانے کرنے لگے، جی نہیں اس گرمی میں اتنا سفر نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسروں کو بھی رونے لگے، لا تحروا فی
لال پھر ہر مت اتنی گرمی میں کیوں سفر اختیار کرتے ہو، مت جاؤ۔ دعویٰ ان کا ایمان کا تھا، ظاہری اعمال بھی مسلمانوں جیسے کرتے تھے، لیکن جب مالی اور جانی مفادات پہ زد پڑی تو پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کی اموال اور اولاد یعنی دنیاوی سہولتوں پہ نہ جائیے، اللہ قادر ہے جو چیز دنیا میں آرام کے لیے ہوتی ہے وہ ایسا قادر ہے کہ چاہے تو اسی کو عذاب کا سبب بنا دیتا۔ ایک بندہ دوائی کھاتا ہے شفا کے لیے، لیکن اس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو چیزوں میں تاثیر تو اس کے دست قدرت میں ہے، وہ خود بدل دیتا ہے۔ اگر زہر میں اس نے موت کی تاثیر رکھی ہے تو اس نے رکھی ہے، اگر کسی کے لیے زہر کو شفا کا سبب بنا دے تو بنا سکتا ہے۔ کتنے واقعات ملتے ہیں، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی کرامت مشہور ہے کہ انہوں نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا اور کچھ نہیں ہوا، بلکہ اور صحت اچھی ہو گئی۔ کتنے اولیاء اللہ کے ذکر میں ملتا ہے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر کا پیالہ پی لیا، کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ صحت اور ٹھیک ہو گئی۔ تو تاثیر تو وہ رکھتا ہے، مال اور اولاد کا ساری زندگی انسان لالچ کرتا رہتا ہے، لیکن فرمایا جو آپ کیا اتباع چھوڑ دیں گے، آپ کی اطاعت چھوڑیں گے، ان کے پاس مال اور اولاد بھی ہوگی تو وہ اللہ انہیں اسی سے عذاب دے گا، وہی ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ ان کا مال اور ان کی اولاد ہی ان کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے گی، ذلت کا سبب بن جائے گی۔ اور آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال و دولت کی وجہ سے رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی جگہ سائی ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اولادوں کے ہاتھوں تنگ ہیں اور نہ ان کی عزت بچتی ہے، نہ آبرو بچتی ہے، نہ آرام بچتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کریم چاہتے ہیں کہ انہیں اسی کے ذریعے عذاب دیں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ قابل توجہ بات ہے کہ ان کا دم نکل جائے اور کفر کی حالت میں ہی نکل جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اعمال بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جی چراؤ گے تو اسلام کہاں کا رہے گا؟ پھر جس دنیاوی مفاد کے لیے تم کوشش کرو گے وہی تمہاری رسوائی کا سبب بن جائے گا، اور اسی حال میں تمہاری جان چلی جائے گی کہ تم حالت کفر میں ہو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اگر ہم یہ جاننا چاہیں تو سادہ سے لفظوں میں دل و جان مال سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے۔ جہاں اطاعت پیغمبر میں فرق آ گیا، باقی سارے ارکان پورے بھی رہیں، تو یہ ایک منفی کی جو ہے نشانی یہ سب کو منفی کرتے۔ بریکٹ کے اندر کتنی جمع ہو جائیں، بریکٹ کے باہر منفی ہو، جب بریکٹ کھلے گی تو سب منفی ہو جائیں۔ الجبرے کا اصول بھی ہے کہ اگر بریکٹ کے باہر منفی ہے تو اندر کتنی جمع، اتنے بٹا اتنے جمع، اتنے بٹا اتنے جمع، اتنے بٹا اتنے جمع، اتنے بٹا، جب آپ بریکٹ کھولیں گے سب منفی میں تبدیل ہو جائیں۔ جہاں اطاعت پیغمبر میں عمدن کوتاہی آئے گی، جان بوجھ کر بندہ جان یا مال بچانا چاہے گا، یہ ایک عمل باقی ساری عبادات اور نظریات کو غارت کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا پھر ان کا حال تو یہ ہے، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جب یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ،
کیسا ایمان لائیں یا اللہ؟ دعویٰ تو ہے ایمان کا کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تمام نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت پہ یقین ہے، فرشتوں پہ یقین ہے، حساب کتاب پہ یقین ہے، پھر کیا رکھیں؟ فرمایا نہیں، وجاہدوا مع رسولہ، اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ جہاد جہد سے مشتق ہے۔ جہد کے معنی ہوتا ہے اپنی سی کوشش کرنا، جو اپنے بس میں ہے وہ کوشش کرنا، یعنی جو مشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان و اعمال کی اصلاح، عقائد و اعمال کی اصلاح، اس مشن میں ہاتھ بٹاؤ، اس میں جان لگے لگا دو، مال لگے لگا دو۔ وجاہدوا مع رسول، اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ جس کے جو بس میں ہے وہی اس کا جہاد ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے بندے محاذ پر ہی پہنچ جائیں، کوئی نہیں بھی جا سکتا، اس میں اتنی سخت نہیں ہے، لیکن وہ بات تو حق کی کر سکتا ہے۔ اپنے کردار، اپنے اعمال میں تو اتباع رسالت پناہی کو لا سکتا ہے۔ جتنا جس کے بس میں ہے وہ اپنی بھرپور کوشش کرے اللہ کے رسول کے اتباع کی، اللہ کے رسول کے کام میں اپنی تعاون کی، جتنا وہ کر سکتا ہے۔ جیسے حضور کا ارشاد ہے بلغوا انی ولو آیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا ایک جملہ بھی کسی تک پہنچے تو وہ میری طرف سے آگے پہنچاؤ۔ یعنی جس کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ایک جملہ پہنچا، وہ اس کے پاس حضور کی امانت ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسے دل و جان سے مانے، اس پر عمل کرے، بلکہ اسے آگے بھی پہنچائے، دوسروں تک بھی پہنچائے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کا حکم نازل ہوتا ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے اس میں دل و جان سے شامل ہو جاؤ، مال سے جہاد کرنا پڑے کرو، جان دینی پڑے دو۔ استاذنوک اولو الطول منہم، پھر ان میں جو لوگ صاحب گنجائش ہیں، کر بھی سکتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے، وہ آپ سے اجازتیں لینے لگ جاتے ہیں۔ جی میری بچی بیمار ہے، میں جہاد پر نہیں جا سکتا، میری اس ٹانگ میں درد ہے، جی میرے کمر میں درد ہے، میں نہیں جا سکتا، میرا اونٹ بیمار ہے، جی میرا گھوڑا گھر پہ نہیں ہے، جی بہانے بنانے لگتے ہیں، حالانکہ یہ صاحب حیثیت ہیں اور یہ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، اور اجازت یہ لیتے ہیں کہ ہمیں جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا دیجیے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ بظاہر تو دنیا دار کی نگاہ میں تو یہ بڑی ہوشیاری کا کام ہے کہ دین کا دین بھی رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت بھی لے لی کہ جی میں مجبور ہوں نہیں جا سکتا۔ فرمایا نبی کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ کون دے گا؟ وہ تو جانتا ہے کہ تم جا سکتے ہو، تمہارے پاس وسائل ہیں، تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن یہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ جانے پر راضی ہو گئے۔ رضو، یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم سفر سے بھی بچ گئے، گرمی سے بھی بچ گئے، اپنا فصل بھی سنبھالیں گے، اور ایک بہت بڑے دشمن کے سامنے جانے سے اور مصیبت سے بھی بچ گئے۔ فرمایا اس عمل کے نتیجے میں وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب ان میں کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں رہی، یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ اپنا نفع نقصان بھی نہیں سمجھ سکتے، یہ
دنیا کو نفع کا سودا سمجھ رہے ہیں جو یہیں رہ جائے گی اور جو اپنے ساتھ بے شمار مصیبتیں لاتی ہے، اور آخرت جو نفع ہی نفع ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں. یہ کون سی دانش مندی ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے، کوئی آیت اس طرح کی آتی ہے تو منافقین پر یا کفار پر چسپاں کر کے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، اور کوئی آیت انعام و اکرام کی آتی ہے تو خود کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اصول یہ ہے کہ قرآنی آیات کا نزول بے شک خاص ہے لیکن حکم عام ہے، اور قیامت تک کے لیے یہی قرآن کتاب ہدایت ہے، سب کے لیے، تمام بنی آدم کے لیے. اب جو بھی جتنا بھی دین پر عمل سے جی چرائے گا، کرنا تو اس نے وہی ہے جو اس کے بس میں ہے، وہ اسی کا مکلف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو کام کسی کے بس میں نہیں، اللہ اس کو اس کا مکلف ہی نہیں بناتی، اس کی تکلیف ہی نہیں دیتی. اب جو اس کے بس میں ہے اس میں سے اگر ظاہری دنیا داری کے لیے عبادتیں وظیفے سب کرتا ہے، لیکن جب جان دینے یا مال دینے یا تکلیف اٹھانے کی باری آتی ہے تو معذور بن جاتا ہے، اجازتیں لینے اور بہانے بنانے لگتا ہے. تو فرمایا یہ ایک عمل اس کے دل پر مہر کر دینے کے لیے کافی. دل پر مہر کا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سمجھ الٹ جاتی ہے. اب دنیا جو آتی ہے تو اپنے ساتھ بے پناہ پریشانیاں لاتی ہے، اور جسے جمع کرتے رہے تو آپ کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. اس کے لیے تو محنت اور مجاہدہ کرتا ہے، رسوائیاں برداشت کرتا ہے، ذلتیں اٹھاتا ہے، اور آخرت جس میں نفع ہی نفع ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. تو سمجھ الٹ گئی نا کہ منافع کی چیز کو چھوڑ دیا اور نقصان کی چیز کو جفا مار کے ساری عمر اس میں صرف کر دی. تو ہمیں ان آیات مبارکہ کو اپنے حالات زندگی پہ نافذ ہوتا ہوا دیکھنا چاہیے کہ میں کیا نماز روزے میں تو بڑی پھرتی دکھاتا ہوں، کہیں حلال حرام کی پرواہ بھی کرتا ہوں؟ کیا میں عبادات تو بڑی کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں ایثار کا وقت آئے تو میں کر سکتا ہوں؟ کیا راہ خدا میں جان دینی پڑ جائے، اللہ کی راہ میں جان دینی پڑ جائے تو میں دے سکتا ہوں؟ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم تو یہ دعا مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی شہادت دے دے. اندر سے دل سے ٹٹول کے دیکھا جائے نا تو شہید ہونا تو دور کی بات ہے. میرے خیال میں تو اکثریت ہم میں ان لوگوں کی ہے، ہم سارے ایسے ہیں کہ شاید ہم تو اپنے لیے شہادت کی تمنا بھی نہیں کر سکتے، اور راہ حق میں مال خرچ کرنا، آدمی کو دو ہی لالچ ہوتے ہیں، یا زندگی کا یا مال کا. فرمایا جب انہیں اپنا آرام، اپنا مال اتباع رسالت سے عزیز ہوا تو ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. اب یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے. ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں لیکن الرسول والذین آمنوا معه وجاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ مومن جو حضور کے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہیں؟ اور کیا وہی لوگ ہیں جو عہد نبوی میں تھے؟ نہیں. قیامت تک آنے والوں میں جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کی اطاعت میں جان و مال ہارنے کو بھی تیار ہیں.
جو ہر حال میں حضور کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنی جان سے بھی مال سے بھی جہاد کرتے ہیں، اولئک لہم الخیرات، سب بھلائیاں ان کے لیے، سارے منافع ان کے لیے، سب اچھائیاں ان کی خاطر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی کو پانے والے ہیں، جو کامیاب ہو گئے، جو فلاح پائے۔ فلاح بہت وسیع لفظ ہے۔ فلاح سے مراد ہے کہ ہم جانی طور پر بھی بھلائی پائیں، مالی طور پر بھی بھلائی پائیں، اولاد سے بھی بھلائی پائیں، معاشرے سے بھی بھلائی پائیں، زندگی سے بھی بھلائی پائیں، اور اگر موت آ جائے تو موت سے بھی بھلائی حاصل کریں، برزخ میں جائیں تو ہمیں بھلائی ملے، عرصہ معاشر قائم ہو تو ہمیں بھلائی نصیب ہو، اور لوگ حساب کتاب کر کے فارغ ہو کے جائیں تو ہمیں بھلائی نصیب ہو اور ہم اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں۔ فلاح سے مراد ہے کہ آج کی سانس سے لے کر قیامت کو جنت کے داخلے تک ہر جگہ کامیابی نصیب ہوتی جائے، اسے فلاح کہتے ہیں۔ آپ کو نماز کی طرف جو بلاتا ہے تو وہ یہی اعلان کرتا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ بھلائی سمیٹ لو۔ تو فلاح اور بھلائی سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک جگہ تو نفع ہو گیا دوسری جگہ نقصان ہو گیا تو پھر بھلائی کیسی رہی۔ فلاح کہاں سے، کامیابی کون سی رہی؟ کامیابی سے مراد یہ ہے کہ دم حاضر سے لے کر دخول جنت تک ہر مرحلے پر کامیاب ہوتا چلا جائے۔ تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں والذین آمنوا معہ، جو میرے رسول کے ساتھ فدا ہو گئے، جنہوں نے دامان رسالت تھاما، فرمایا اب کچھ بھی ہو جائے اسی دامن کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ مال آئے اللہ کی مہربانی، مال جائے اللہ قبول فرما لے، جان بچے الحمدللہ، جان جائے اللہ قبول فرما لے، یہ دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے جو معیت رسول کو اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ معیت اختیاری ہے، بندے کے پاس اختیار ہے، وہ دامان رسالت کو تھامتا ہے یا دنیا کی لذات کے لالچ میں کھو جاتا ہے۔ جس نے لذات فانیہ کو ٹھکرا کر دامان رسالت کو تھام لیا، اولئک لہم الخیرات، سب بھلائیاں ان کے لیے ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاح پا لی۔ یہ وہ لوگ ہیں اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاطر اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جو لوگ میرے حبیب کے دامن رسالت کو تھامتے ہیں اور پھر ان کی زندگی کا نصب العین دامان رسالت سے وابستہ رہنا ہوتا ہے، اس میں دکھ آئے تو جھیلتے ہیں، سکھ آئے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس دامان رسالت کو چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں، کوئی ہیلا بہانہ نہیں، کسی بہانے یا ہیلے سے شرعی حرام کو حلال نہیں کرتے، شرعی حلال کو حرام نہیں کہتے۔ جو فرما دیا اللہ، اللہ کے رسول نے، بعین ہی انہی الفاظ کی روشنی میں اس پر عمل کرنا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ جیت گئے، انہی لوگوں کے لیے تو میں نے جنت بنائی ہے۔ دیکھیں اللہ کریم کا ارشاد فرمانے کا انداز نرالا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا میں ان لوگوں کو جنت میں لے جاؤں گا، فرمایا جنت بنائی ان کے لیے، اعد اللہ لہم، ان کی خاطر تو اللہ نے تعمیر کی ہے جنت جس کے تابع نہریں چلتی ہیں اور جس میں یہ ہمیشہ 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 رہیں۔
فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی جیت ہے کہ کوئی اس دار دنیا سے جس میں عجیب و غریب طرح کی مصیبتیں ہیں، جس میں عجیب و غریب طرح کی لذتیں ہیں، جس میں عجیب و غریب طرح کے دکھاوے اور چھلاوے ہیں جو بظاہر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ آج کل کا فروٹ ہے آم، بہت مزیدار، بہت لذیذ، اچھی قسم کا ہو تو اس میں ٹیسٹ، ذائقہ بھی ہوتا ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اب اگر ایک شوگر کا مریض اس کی لذت کو لے کر 10-12 آم بیٹھ کر کھا جائے تو لذت تو حلق سے اوپر رہ جائے گی، نیچے تو ساری وہ مٹھاس اور شوگر جائے گی نا، تو وہ تو اپنی موت کھا رہا ہے نا، موت کوئی زندگی کی شاید تو نہیں کھا رہا، اگرچہ بڑا خوش ہے، بڑا لذیذ ہے، بڑا خوشبودار ہے، لیکن اس کا اثر کیا ہے کہ اس کی صحت تباہ ہو رہی ہے، وہ اپنی موت کھائے جا رہا۔ دنیا کی چیزوں کی مثال ایسی ہے کہ ہم سب مریض ہیں اور انہیں لذت ہی سمجھ کر کھاتے ہیں، وہ لذت صرف حلق سے اوپر ہوتی ہے، حلق سے نیچے جو بھی کڑوی چیز ٹر جائے یا میٹھی چیز چلی جائے اس کا ایک اپنا اثر ہے، لذت وذت پیٹ میں یا گلے میں یا حلق میں یا نیچے کوئی نہیں، صرف زبان تک ہے۔ تو دنیاوی لذتیں لمحاتی اور وقتی ہیں، اول تو ان کی میعاد بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ آج کوئی بندہ 10 لاکھ لوٹ کر بینک سے فرار ہو گیا تو لوٹ کر فراگنے تک، فرار ہونے تک تو بڑا خوش ہے، میرے پاس 10 لاکھ ہیں، لیکن جب تعاقب میں پولیس نکلتی ہے، گولیاں برستی ہیں، آگے جیل نظر آتی ہے تو ساری لذتیں فنا ہو جاتی ہیں۔ یعنی دنیا کے ہر کام میں منت کر کے، چوری کر کے، رشوت دے کے اقتدار لے لیا، دوسرے دن لعنت برسنے لگی، لوگ جلوس نکالنے لگے، تماشا بن گیا، سرے بازار رسوا ہو رہا ہے۔ آرام سے گھر بیٹھا تھا، اس اقتدار کو اس نے کیا کرنا تھا جس نے ہر شخص کی زبان پر اس کے لیے بددعائیں جاری کر دی، لیکن وہ جو وقتی لذت ہے اس پہ لوگ فدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ان کے لیے خوش آئند ہے کہ جو اقتدار میں آئے تو لوگ ان کے لیے دعا کریں، وہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، اس کی اہلیت رکھتے ہوں، لوگوں کو آرام پہنچے اور لوگ ان کے لیے دعا کریں، پھر تو بات ہوئی، لیکن یہ تو بہت کم ہوتا ہے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے دامان رسالت کو تھاما اور دنیاوی عیش و آرام یا لذت یا نفع نقصان سے بالا تر ہو گئے، جو بھی گزرے ہم حضور کا اتباع اور اطاعت کریں گے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاطر میں نے جنت بنائی ہے۔ قرآن کریم میں اکثر ملتا ہے کہ ان لوگوں کو میں جنت عطا کروں گا، لیکن معیت رسالت کی جب بات آئی تو فرمایا جو میرے نبی کے ساتھ ہوں گے اس کا دامن تھام لیں گے اور پھر چھوڑیں گے نہیں، ان کے لیے تو میں نے جنت دینا اور بات ہے، اور کسی کی خاطر جنت کی تخلیق ایک اور بات ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وجعل المعذرون من الاحراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليم۔ فرمایا یہ صرف مدینہ منورہ کی آبادی سے نہیں بلکہ ارد گرد کے دیہات سے بھی آپ کے پاس ایسے لوگ آئے، صحرا نشینوں سے بھی آپ کے پاس ایسے لوگ آئے جو اجازت طلب کر رہے ہیں کہ جی ہمیں معاف رکھا جائے، ہماری یہ مجبوری ہے، میری بیٹی بیمار ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں سفر نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دی جائے۔
فرمایا الذین کذبوا اللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ اللہ کو مخاطب نہیں کر رہے تھے، بہانے کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی کے ساتھ جو جھوٹ بول رہا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ وہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا نبی اس بات کا حکم کرتا ہے جو میں کہتا ہوں، میرے نبی کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور میرے نبی کے ساتھ جھوٹ بولنا میرے ساتھ جھوٹ بولنا ہے۔ اور یہ کیسے عجیب انسان ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر حال سے واقف ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر طاقت، ہر قوت، ہر استعداد اس کی اپنی دی ہوئی ہے، وہ اپنی دی ہوئی چیزوں سے بے خبر کیسے رہ سکتا ہے؟ ان میں سے جو اسی بات پر رہیں گے اور مر جائیں گے، جو آخر تک جمے رہیں گے، تو یہ بات تو کفر ہے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ اگر یہ بھی اس کا کرم ہے کہ یہاں بھی توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی خلوص دل سے توبہ کریں اور اطاعت پیغمبر کو اپنا لیں تو میں نے بھی معاف کر دوں گا، لیکن آخر تک اسی پر جمے رہے تو پھر دیکھ لو یہ کفر ہے۔ ان میں سے جو کافر رہے ان کو بہت ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی بہانہ بازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جس کام کی استعداد ہو کر سکتا ہو لیکن اس میں شریعت پر عمل نہ کرے۔ جہاد تو بڑی محنت کی بات ہے کہ سفر بھی کرے، جان بھی دے، زخم بھی سہے، مال بھی خرچ کرے۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی فرض نماز سے بھی جی چراتے ہیں، فرصت ہی نہیں ملتی جی، دفتر میں سے فرصت نہیں ملتی، دکان سے فرصت نہیں ملتی، بس یار کپڑے ہی پاک نہیں رہتے۔ کپڑے، دل ناپاک ہو تو کپڑے پاک کیسے رہیں؟ دل پاک ہو تو کپڑے بھی پاک رکھے جا سکتے۔ بیماروں اور مریضوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دھوتی ساتھ رکھتے ہیں، کپڑے پاک نہیں رہتے تو نماز کے وقت سلوار بدل کے دھوتی باندھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر وہی پہن لیتے ہیں۔ مریض ہیں، ان کے بس کی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم دل سے کرنا کیا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اطاعت پیغمبر نہیں کرنا چاہتے تو اسے صرف معمولی گناہ نہ سمجھیں۔ اگر یہ مستقل عادت بن جائے تو ہر گناہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے، یعنی ہر گناہ کفر کی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے، وہ ایک ایک قدم کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر اسی پر موت آ جائے تو فرمایا یہ تو کفر میں مر گئے۔ سیصیب الذین کفروا منہم، ان میں سے جن کو اسی پر موت آ گئی، زندگی پر اسی پر ہیلے بہانے پر رہے، یہ تو کفر پر مر گئے، ان کو بہت دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی عذاب تو کافر کو بھی ہوگا، لیکن یہ جو دعویٰ اسلام کا کرتے تھے اور کردار کافر کا رکھتے تھے، ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا، بہت دردناک عذاب۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی معذور ہیں، جسمانی صحت کے حساب سے معذور ہیں، مالی وسائل کے حساب سے معذور ہیں، اور ایسی کوئی مجبوریاں ہیں کہ وہ حاضر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لیس علی الضعفاء وعلی المرضى وعلی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ وما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا اللہ کریم کسی پر جبر نہیں کرتے، ہر ایک کو طاقت، صحت، استعداد، مال، دولت خود اللہ نے دی ہے،
اگر واقعی کوئی معذور ہے ساتھ نہیں چل سکتا تو اس پر کوئی جرم نہیں ہے. واقعی کوئی مریض ہے یا کوئی بے سر و سامان ہے، اس کے پاس نہ سواری ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ راشن ہے، وہ نہیں جا سکتا، ان پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تب تک کوئی حرج نہیں ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خلوص قائم رکھیں. معذور بھی ہے تو اس کے دل میں درد ہو اس بات کا کہ کاش یہ عذر نہ ہوتا اور میں حضور کے ہم رکاب جانے کے شرف حاصل کرتا. بیمار بھی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو تو ٹپکیں کہ کاش میرے صحت ٹھیک ہوتی، میں بھی اس سعادت سے بہرہور ہوتا، میں بستر پر ایڑیاں رگڑنے کی بجائے میدان جنگ میں شہید ہوتا اور حضور میرا جنازہ پڑھا دیتا. اذا نصحوا للہ وللرسول، ہاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خلوص تو رکھتے ہوں کم از کم. وما علی المحسنین من سبیل، اور جو لوگ دل کی گہرائی سے اطاعت رسالت پہ جاور کرنا چاہتے ہیں، فرمایا ان پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اللہ ان کی کمزوریوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے بس میں نہیں، میں نے اسے وسائل نہیں دیے، ورنہ اس کے پاس جو کچھ ہے یہ بارگاہ رسالت میں نچھاور کرنے کو تیار ہے. واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا بخشنے والا، سب سے بڑا رحم کرنے والا. پچھلے دنوں یہ بزرگ جو یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں یہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہیں. پچھلے دنوں میرے پاس آئے، ان کی سماعت کو کمزور ہے، پتہ نہیں میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں. پچھلے دنوں میرے پاس وہاں دفتر میں بیٹھ رہے تو کہنے لگے جی میں قرآن کریم پڑھتا ہوں تو اللہ کریم گناہوں پہ، کفر پہ، خطاؤں پہ بڑے خفا ہوتے ہیں، بڑی سخت آیتیں آتی ہیں، عذاب کی وعیدیں ایسے جیسے بجلیاں کڑکتی ہیں، غضب الہی اس طرح سے کڑکتا ہے. لیکن آخر میں جب پہنچتے ہیں تو اللہ پھر صلح کر لیتے، کہتے ہیں اچھا یار جو کچھ بھی کیا توبہ کر لو، معاف کر دو. واقعی میں نے ان کی بات پہ غور کیا. اب یہاں ایمان کا دعویٰ رکھنے والے بظاہر مسلمانوں جیسے اعمال کرنے والوں نے بھی جب حضور کی معیت میں جانے سے جی چرایا تو اللہ نے فرما دیا یہ کافر ہیں اور انہیں دردناک عذاب ہوگا، اور ان کا مال بھی ان کے لیے عذاب کا سبب بنے گا، ان کی اولادیں بھی ان کے لیے سزا کا سبب. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد پھر گنجائش رکھ دی کہ اگر توبہ کر لیں تو میں انہیں بھی معاف کر دوں. اسی پر مر نہ جائیں، اگر اسی پر مر گئے تو پھر کفر پر مر گئے. یہ جان مال دینا تو بڑی دور کی بات ہے. میرے جو بھائی نماز پنجگانہ کے لیے وقت بھی نہیں دے سکتے وہ جان مال کب دیں گے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم آخر کیسے مسلمان ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس دکان ہے تو دوسروں کو لوٹ لینا چاہتے ہیں، اگر ہم گاہک ہیں تو دو چیزیں قیمتاً خریدتے ہیں، تیسری چوری اٹھا لینے کی کوشش کرتے ہیں. یا کیا کر رہے ہیں ہم؟ کون سا پہلو ہمارا ہے جس پر ہمیں یہ فخر ہو کہ ہم مسلمان بھی ہیں؟ اخلاقیات، ایک دوسرے کی عزت و آبرو، کون سی عادت ہماری ایسی ہے، کون سی معاشرے میں وہ بات ہے، کس بات پہ ہم، کس برتے پہ ہم خوش ہیں؟ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ آدمی مر گیا 10 مولویوں کو حلوہ کھلاؤ اور اس کی قبر پر ختم پڑھا دو وہ بخشا گیا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا.
ایصال ثواب اہل ایمان کو پہنچتا ہے. اگر کوئی کفر پر مر گیا تو ایصال ثواب سے اسے کیا غرض؟ اصل تو دل میں موجود ہو، اصل تو اس کے اپنے پاس موجود ہو، ایمان تو لے کر جائے. اور ایمان اس جذبے کا نام ہے جو خلوص دل سے اطاعت رسول کا ہو. اللہ کریم کو مانے گا، آخرت کو مانے گا، فرشتوں کو مانے گا، حساب کتاب کو مانے گا، انبیاء کو مانے گا، اللہ کی کتابوں کو مانے گا، تب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق ہو کہ دنیا کا سب کچھ لٹ جائے، دامان رسالت نہ چھوٹے، یہ فیصلہ اس کے دل کا ہو تو اللہ فرماتا ہے اس سے کچھ بھی نہ ہو سکے میں اسے سرفراز کروں گا. معذور ہے تو میں نے اسے طاقت نہیں دی، پیسہ خرچ نہیں کر سکتا تو میں نے اسے نہیں دیا، اس کے پاس ہوتا تو لوٹا دیتا. جان اگر اس کے پاس وسائل ہوتے تو حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیتا، نہیں جا سکتا تو معذور ہے. اگر وہ معذور ہے، اس کے دل کا یہ فیصلہ ہے تو اس فیصلے پر بھی میں اسے آخرت میں سرفراز کر دوں. لیکن اگر دلی فیصلہ ہی اس کے خلاف ہو، اتباع رسالت کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، نہیں ہو سکی، نماز قضا ہو گئی، کوئی اس کا دکھ تو ہو، احساس تو ہو، ندامت تو ہو، تکلیف تو ہو کہ میرا نقصان ہو گیا، پھر تم ادا ہو سکتے. اور جو اسے ضروری ہی نہ سمجھے، پھر یہ کیسی مسلمانی ہے، کیسا ایمان ہے، اس پہ کیا ہوگا؟ تو بہرحال میرے بھائی، دو باتیں ما حاصل ہیں ان سب آیات کا. اذا نصحوا للہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو، ہیرا پھیری ایج پیش نہیں، کھڑے خلوص دل سے اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کا جذبہ ہو. اور ما علی المحسنین من سبیل، جو کام بھی کریں، احسان ہوتا ہے جو کام کیا جائے اس میں خلوص ہو. نصح ہوتا ہے جو نیت و ارادہ ہے اس میں خلوص ہو، کہ دلی ارادوں سے بھی مخلص ہو، اور جو کام بھی کرے اس میں بھی اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پورے خلوص سے کار فرما ہو. فرمایا ایسے لوگوں کو کوئی پرواہ، ان پر کوئی گرفت نہیں ہے. اللہ بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. اس کے ساتھ کا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو اتنی بخشش کر سکے، جو اس قدر رحم، وہ واحد و لا شریک ہے، اور اس کی بخشش بہت وسیع ہے. کسی کے گناہ اس کی بخشش کو عاجز نہیں کر سکتے. شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میرے نبی کے ساتھ عہد وفا باندھ لے اور خلوص دل سے باندھ لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں.
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔